اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 10ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا تیسرا باب پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے چمکور صاحب۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوسری صبح نور کے تڑکے جب راجہ بھوپ سنگھ اور اس کا لاؤ لشکر رخصت ہو کر چلا گیا تو چمکور صاحب کی صورت یوں نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤں تلے روند ڈالا ہو۔ تھکے ہارے کارندے اور خادم جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چودھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک دو خاص مصاحب ان کا سر اور پاؤں دبا رہے تھے۔ کئی روز کے پے در پہ رت جگہ نے انہیں چور کر دیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمہ کی محفل میں راجہ بھوپ سنگھ نے انہیں کئی بار شراب پینے کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری صاحب ہر بار خوش سلیقہ ہیلو بہانوں سے ٹالتے گئے۔ انجام کار جب راجہ صاحب خود لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام بنفس نفیس ان کے ہونٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے تو چودھری مہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لا سکی۔ دوسرا جام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے پیا، تیسرا ترنجن بائی سے۔ اولین بادہ گساری کے اس دور نے چودھری مہتاب دین کے دل و دماغ میں ایسے ایسے رنگین کمکمے روشن کر دیے جن کی تجلیوں سے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے در و دیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹنے لگیں۔ ترنجن بائی کے تھرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور چاندی کے تار لہرانے لگے۔ رنگ و نور کے اس سیلاب میں چودھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ٹوٹتا ہوا خمار چودھری صاحب کے رگو پے میں ٹیسے مارنے لگا۔ وہ اپنے تخت پوش پر اوندھے پڑے ہوئے کرہا رہے تھے۔ اس عالم میں سردار نونہال سنگھ نے انہیں ایک مجدہ جان فزا سنایا۔ سردار نونہال سنگھ چوبارہ مٹکا صاحب کی سیوا پر مامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چودھری مہتاب دین کے دست راست تھے۔ سردار نونہال سنگھ نے چودھری صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چودھری اٹھو، اس طرح حاملہ عورت کی طرح پڑے پڑے کب تک کراہتے رہو گے؟ چودھری صاحب اپنا دکھتا ہوا بدن سنبھال کر تخت پوش پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ چودھری، ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، سردار نونہال سنگھ نے کہا۔ شراب کا کسل بھی شراب ہی سے جائے گا۔ سردار نونہال سنگھ کے اسرار پر چودھری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پیے تو ان کے کسیلے منہ کا ذائقہ بدل گیا، زبان پر طراوت آ گئی، گلا کھل گیا اور جسم کے دکھتے ہوئے جوڑوں میں از سر نو نشاط اود کر آیا۔ زندگی کے کیف کا یہ تیر بہدف نسخہ چودھری صاحب کو بہت پسند آیا۔ انگریزی شراب کی بچی کھچی بوتلیں جو ٹوکرا بھر کر باہر بھجوائی جا رہی تھیں انہوں نے واپس منگوا لیں اور اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالا لگا دیا۔ شام کے وقت جب چودھری مہتاب دین ہاتھی پر بیٹھ کر حسب معمول ہوا خوری کے لیے نکلے تو انہیں اپنے گاؤں کا ماحول کچھ پرایا پرایا سا لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کلکاریاں مار کر ہاتھی کی سونڈ سے لٹک جاتے تھے اور ہاتھی انہیں اٹھا اٹھا کر چودھری مہتاب دین کی گود میں ڈال دیتا تھا، آج کہیں نظر نہ آئے۔ وہ نوخیز اور شریر لڑکیاں بھی غائب تھیں جو چودھری کا راستہ روک کر چاندی کے کنگنوں اور سونے کی بالیوں کی فرمائشیں کیا کرتی تھیں۔ آج کسی نے سرے راہ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق نہ کیا۔ وہ سارا گاؤں گھوم آیا لیکن کسی کوٹھے کی چھت سے دعاؤں کی آواز نہ آئی کہ او بابا صاحبہ کے خوش بخت وارث، اللہ تجھے سدا ہی سکھی رکھے۔ اس بے کیف سیر کے بعد جب چودھری صاحب گھر آئے محجوب اور شرمندہ سے تھے، لیکن سردار نونہال سنگھ نے شراب کی بوتل کھول کر سامنے رکھ دی۔
2-3 پیگ پی کر چودھری صاحب پھر چہک اٹھے۔ چمچور کی سنسان گلیاں جادو کے زور سے پھر آباد ہو گئیں۔ خاموش کوٹھوں پر خوبصورت پریوں کے جھرمٹ ناچنے لگے۔ آسمان پر کوسے قزح چھا گئی۔ راجہ بھوپ سنگھ نے خوش ہو کر چودھری مہتاب دین کو اپنے ہاتھ سے کئی خط لکھ کر دیے تھے۔ کچھ پروانے کلکتہ میں بڑے بڑے انگریزوں کے نام تھے، جن میں چودھری صاحب کو وفا شعار حکومت انگلشیا اور معاون دولت برطانیہ کے خطابات سے نوازا گیا تھا، اور بڑے وثوق سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ راجہ بھوپ سنگھ کے بعد ستلج کے اس پار انگریزوں کا سب سے بڑا بحی خواہ چودھری مہتاب دین ہی ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ کی دوسری سند مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کے نام تھی۔ اس میں چودھری مہتاب دین کو سکھ پنتھ کی آنکھ کا تارا اور خالصہ حکومت کا راج دلارا ثابت کر کے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا کہ ستلج کے اس پار راجہ بھوپ سنگھ لاہور دربار کی تلوار اور چودھری مہتاب دین مہاراجہ ادھیراج کی ڈھال ہے۔ سری اکال پورکھ نے ان دو وفادار سپوتوں کو پیدا کر کے خالصہ دربار کو ستلج پار کی سرحد سے بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ واہ گرو جی کا خالصہ اور چودھری مہتاب دین واہ گرو جی کی فتح ہے۔ چودھری مہتاب دین نے ان نایاب پروانوں کے لیے ریشم کی تہ در دہ تھیلیاں سلوائیں۔ دن میں کئی بار وہ ان تھیلیوں کو نسلی بٹیروں کی طرح ہاتھ میں لے کر کبھی سہلاتے تھے، کبھی مٹھیاتے تھے۔ رات کے وقت چسکی لگا کر وہ تھیلیوں کو بڑے احترام سے کھولتے اور خطوں کو ادب و احترام کے ساتھ سر آنکھوں سے لگاتے اور جھوم جھوم کر بار بار پڑھتے۔ بادامی کاغذ کے یہ پرزے چودھری صاحب کے ذہن میں جل پریوں کی طرح ناچتے، اور ان کا ایک ایک حرف الہامی پھوار کی طرح ان کی روح کے ریگزانوں پر رنگ برنگ ترشح کرتا۔ لاہور اور کلکتہ کے شاہی درباروں کا تصور ان کے دل و دماغ میں پھلجھڑیاں سی چھوڑتا، اور خیالوں کے اس گل و گلزار میں چمکور کی بستی بڑی ذلیل اور بے معنی نظر آتی۔ یہاں کے لوگ طوطا چشم تھے جو چودھری مہتاب دین سے کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا تھا، کسی کے ہاں ڈاکہ نہ ڈالا تھا، کسی عورت کی آبرو نہ لوٹی تھی۔ اس کے برعکس وہ تو لوگوں کی مدد ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو اس گاؤں کو سربلند کر دیا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے طفیل آج دور دور تک چمکور کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن یہاں کے کمینے لوگ اپنی عظمت کے اس احساس سے بے بہرا تھے۔ روز بروز مغایرت کی ایک ٹھوس دیوار چودھری صاحب کے گرد گرد اٹھتی چلی گئی، اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھلگ پڑے رہ گئے۔ صبح کی سیر بند ہو گئی، شام کو ہاتھی کی سواری بھی موقوف ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنی حویلی میں بند رہتے تھے تاکہ گاؤں والوں سے مڈ بھیڑ نہ ہو، جو آنکھیں چار ہوتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ ماحول کی اس پاگل کر دینے والی بیگانگی سے گھبرا کر چودھری مہتاب دین نے رخت سفر باندھا، اور 1 ہاتھی 3 رتھ 50 سوار اور بہت سے پیادوں کی جمعیت لے کر انہوں نے کلکتہ کا رخ کیا۔ جب چودھری مہتاب دین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا طاعون کا چوہا گاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بچوں نے از سر نو حویلی کے میدان میں گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا، اور جوان لڑکیوں نے حسب معمول کوٹھوں پر بیٹھ کر بابا صاحبہ کے دوہے گانا شروع کر دیے، جن میں آئینہ تو عشق الہی کا ہوتا تھا، لیکن عکس نوخیز مٹیاروں کی آرزو انگیز سپنوں، نئی دلہنوں کے متلاطم ولولوں اور منتظر سہاگنوں کی آس کا پڑتا تھا۔ یہاں تک آ کر دادی اماں کی سینہ بسینہ روایات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کہاں گئے؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ دادی اماں کوئی بات وثوق سے نہ بتا سکتی تھیں۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوسی ندی کے کنارے ان کی ملاقات ایک مجذوب سائیں ریتا شاہ سے ہو گئی، جو ریت کی مٹھیاں بھر بھر کر منہ میں ڈالتے تھے اور اسے باداموں کی طرح چباتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے اپنے لاؤ لشکر کو خیر باد کہا اور قلندرانہ وضع اختیار کر کے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری خبر یہ تھی
کہ بنارس کے شہر میں صبح بنارس کی سیر دیکھتے دیکھتے وہ ایک برہمنی پر ہزار جان سے عاشق ہو گئے، جو گنگا میں اشنان کرنے کے بعد سورج دیوتا کو جل چڑھا رہی تھی۔ اس عاشقی میں انہوں نے 4 ابرو کا صفایا کروا دیا اور ایک ہندو سوامی کا چیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی انا کی حفاظت کے لیے یہ مفروضہ پال رکھا تھا کہ یہ سب پاپڑ بیلنے کے بعد چودھری صاحب لاہور داتا کے دربار میں گوشہ نشین ہو گئے اور چند سال بعد سکھوں کے خلاف کسی مارکے میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ چنانچہ دادی اماں اپنی چادر کا پلو پھیلا کر بڑی عقیدت سے دعا مانگا کرتی تھیں، اللہ چودھری مہتاب دین کو قدم قدم پر جنت نصیب کرے، وہ دین اور دنیا دونوں سے سرخرو ہو کر اگلے جہان سدھارا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ چودھری مہتاب دین میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے یا سائیں لیتا شاہ کے قدموں میں فوت ہوئے تھے یا بنارس کی ہندو برہمنی کے جوگ میں سورگباش ہو گئے تھے۔ میرے دل و دماغ پر تو ان کے سیماب کی طرح مضطرب کردار کی بو کلمونی نے ایسی گرفت جما لی تھی جیسے بڑے سائز کا مقناطیس چٹکی بھر لوہے چون کو اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن سے ہری ٹاکیز، جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گارڈ بننے کے خیالات کافور کی طرح اڑ گئے، اور چودھری مہتاب دین کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نے مجھے مگرمچھ کی طرح غڑاب سے نگل لیا۔ عجیب و غریب خواہشات کی اس دلدل سے مجھے کرم بخش نے نکالا۔ کرم بخش بچپن ہی سے دادی اماں کا ملازم تھا، اب اس کی عمر 70 برس سے اوپر تھی، لیکن وہ دن رات تنومند بیل کی طرح بے تکان کام کرتا تھا۔ اس کا تن بدن خاردار کیکر کی طرح سخت اور کرخت تھا، لیکن دل بڑا گداز تھا۔ کہنے کو تو وہ بالکل ان پڑھ اور جاہل تھا، لیکن یوسف زلیخا کے قصے کی کتاب ہاتھ میں الٹی پکڑ کر وہ صحیح ترتیب سے ساری نظم کے اشعار فرفر سنا دیتا تھا۔ اگر کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی جائے تو اس کی زبان پر نظم کی روانی بھی وہیں رک جاتی تھی۔ وہ خود بھی پنجابی میں بیت کہتا تھا۔ کبھی کبھی چودھری مہتاب دین کے قصے سنا کر جب دادی اماں عجیب سی لے میں بابا شہاب الدین کے گور مکھی دوہے الاپنے لگتی تھی تو کرم بخش ہی پاس بیٹھ کر ہمیں ان کا مطلب سمجھایا کرتا تھا، اور کہیں کہیں بابا صاحب کے کلام اور بیان میں حسب ضرورت اصلاح بھی دیتا رہتا تھا۔ بابا شہاب الدین صاحب کے دوہوں کا رنگ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا: او میرے یار، میں نے آج تک تیرے باغ میں قدم نہیں رکھا، میں کیا جانوں تیرے پھول پیلے ہیں یا سرخ ہیں یا سفید ہیں، جو تیرا رنگ ہے وہی میرا رنگ ہے، میں تو تیرے باغ میں آنکھوں کے بل جاؤں گی۔ او میرے یار، تیرے دامن کو میں نے کبھی نہیں چھوا، تیرا دامن بادلوں سے پرے ستاروں سے اونچا ہے، میں بیچاری تو کبھی تیرے خیال کے دامن کو بھی نہ چھو سکی، تیرا خیال تجھ سے بھی زیادہ تابناک ہے، کیونکہ اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہوں۔ او میرے یار، رات کی خلوت میں نے تجھ کو لمحہ بھر کے لیے آخر پا ہی لیا۔ اب میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ یہ محض خواب تھا، ایسے خواب پر ہزاروں بیداریاں قربان، میں تو اسی کے انتظار میں پڑی سوتی ہوں۔ او میرے یار، میں بھی تو تیرے بہت کام آتی ہوں، دیکھ میں نے تیرے رخ پر اپنے تصور کا حجاب ڈال رکھا ہے، اگر میں اپنے تصور کی آنکھ ذرا سی بند کر لوں تو ساری دنیا تجھے بے نقاب دیکھ لے گی۔ او میرے یار، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو ابد ہے، تو ازل ہے، شکر کر تو میری گلی کا البیلا جوان نہیں، ورنہ میں تجھے خوب ستاتی، خوب ترساتی، خوب تڑپاتی، تجھے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتی، اور سارا دن
اپنے دروازے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر تیرا تماشا دیکھا کرتی۔ او میرے یار، تو عزیز ہے، تو حفیظ ہے، تو کریم ہے، تو حلیم ہے، شکر کر تو میرے سپنے کا ارمان نہیں۔ او میرے یار، تو وہاب ہے، تو ستار ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے، شکر کر تو ہمارے کھیت کا راکھا نہیں، ورنہ میں ہر روز تجھے چوری چوری ملنے آیا کرتی۔ تو رکھوالی کر ہی نہ سکتا، سارے کھیت کو چڑیاں چگ جاتی۔ او میرے یار، تو معبود ہے، تو مسجود ہے، تو مقصود ہے، تو موجود ہے، شکر کر تو میں نہیں، ورنہ نہ جانے تیرا کیا حال ہوتا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔